السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے پہلے والی آیت کریمہ کے تتمے کے طور پر اور اس کے خلاصے اور نچوڑ کے طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ ایمان کی نعمت پا لینا، خالص اسلام سے ہمکنار ہو جانا، اور اسی طرح سے کفر سے، نفاق سے، شرک سے، اسی طرح سے فسق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے سے، معصیت اور گناہوں کے کاموں سے نفرت پیدا ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جس پر ہوتا ہے وہ خالص اسلام کی دولت سے، نعمت سے ہمکنار ہو جاتا ہے. جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی، اسلام کی توفیق عطا فرمائی، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، ان کا کرم ہوا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جو اللہ عز و جل نے انہیں عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، بہت ہی زیادہ حکمت اور دانائی والا ہے. تو آیت کریمہ کا جو سیاق ہے وہ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ایمان کو محبوب بنا دیا، دلوں میں اسے آراستہ کر دیا، اور کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندیدہ بنا دیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہی لوگ ہدایت، رشد اور استقامت کی زندگی گزارنے والے ہیں جنہیں یہ نعمت ملی ہے. انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے، اس کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، نہایت حکیم اور دانا ہے. آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو، خالص توحید کو، اسلام کو، کفر اور شرک سے نفرت کو کیسے اپنا فضل اور انعام قرار دیا ہے. اسلام جب آیا تو اسلام سے پہلے کا جو ماحول تھا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کا نام دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کئی جگہوں پر جاہلیت کا لفظ آیا ہوا ہے، اور جاہلیت کے حالات پر اللہ عز و جل نے اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان حالات کی گندگی کو، قباحت کو، اور اس وقت جو حالات کی پستی تھی ایمان اور عقیدے سے لے کر کے عبادات، معاملات، اخلاق وغیرہ میں، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو اسلام عطا فرمایا. یہ کفر و شرک سے توبہ کرنے کی توفیق ملنا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی سے ہمکنار ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سوچیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ الی آخر الآیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، من ہوا، من احسان، انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر، یعنی ایمان والوں کو ایمان کی دولت دے کر کے، ایمان والا بنا کر کے جو انہیں یہ سعادت عطا فرمائی، ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم ترین احسان. اس سے بڑا کوئی انعام نہیں دنیا میں. قرآن کریم کی آیتوں کو ہم بار بار پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اپنی نعمت قرار دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آج کے دن اپنے اسلام کو، اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا. اور یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے بغیر دنیا میں ہم کسی بھی نظریے کے، کسی بھی
ازم کے، کسی بھی دھرم کے، کسی بھی فکر اور عقیدے پر ہم چلتے ہوں، نجات کا کسی بھی طرح سے کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، حضرت موسیٰ کی امتی ہیں، حضرت عیسیٰ کی امتی ہیں، تورات اور انجیل کے، زبور کے ماننے والے بھی ہوں، زبور کے ماننے والے بھی ہوں، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اس نعمت کے بغیر انہیں نجات اب نہیں مل سکتی، اسلام کی نعمت کے آ جانے کے بعد۔ اسلام کی آمد سے پہلے جس دور میں جو لوگ زندگی گزار رہے تھے، اپنے اپنے وقت کے نبیوں پر ایمان لائے، ان کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کیا اور دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن اسلام کی آمد کے بعد اگر کسی تورات والے نے ایمان قبول نہ کیا، کسی انجیل والے نے ایمان قبول نہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات نہیں دے گا، بلکہ اس کا ابدی سرمدی ٹھکانہ جہنم کی آگ بن جائے گا۔ گرچہ وہ یہودیت اور عیسائیت کی راہ پر تھا، وہ تورات اور انجیل کا ماننے والا تھا، لیکن اس اسلام کی نعمت کے آ جانے کے بعد اسے قبول کرنا تھا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم رسید کرے گا، اسے اس کی سزا ملے گی۔ اور اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس نعمت اسلام سے بہرہور ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دین کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اس دین اسلام کے قبول کر لینے کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اس طور پر اسے دوہرا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو جن لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تورات اور انجیل کی امت میں رکھا، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی تو اس نے اسلام کو بھی گلے لگا دیا۔ ہیراقل کا تذکرہ اس سے پہلے چل رہا تھا، جو شاہ روم تھا، عظیم روم، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی یعنی آپ کا خط جب پہنچا اس کے پاس، تو بہرحال تفصیلات ہیں کافی اس کے اندر۔ اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رجحان تھا، ہیراقل کا رجحان اسلام کی طرف تھا، اور بہت ساری باتیں اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی بھی تھی، بہت ساری باتیں اس نے کہی تھی۔ ایک بات اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ایک نبی مستقبل میں آنے والا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آل اسماعیل میں سے آئے گا، میں اسے آل اسحاق آل یعقوب میں سے سمجھتا تھا۔ لیکن یاد رکھو، جن لوگوں نے بھی جنہیں بھی یہ سعادت ملی ہے کہ اس نبی کے پاس وہ ہیں اور اس کی تعلیمات کو، اس کی ہدایات کو سن رہے ہیں، بہت زیادہ سعادت کی زندگی گزاریں گے۔ اور اس نے اپنے بطارقہ سے یعنی اپنے درباریوں سے، خاص طور پر جو پادری تھے، قریبی جو اس کے درباری تھے، ان لوگوں سے اس نے کہا بھی، اے اہل روم، یہ بتاؤ کہ کیا تم فلاح چاہتے ہو؟ کیا تم کامیابی چاہتے ہو؟ کیا تم نجات چاہتے ہو؟ اگر تم کامیابی اور نجات چاہتے ہو آخرت کی، اور دنیا میں یہ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ حکومت اور سلطنت باقی رہے، تمہاری یہ روم کی بادشاہت اور تمہارا یہ اقتدار قائم رہے، فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں چاہیے کہ اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ، اسلام کی نعمت سے آشنا ہو جاؤ۔ یہی راستہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے نہیں قبول کیا اس بات کو، اور ڈر کے مارے ہیراقل بھی قبول نہیں کیا۔ وہ یہ سوچ کر کے اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں اس چیز کا اعلان کر دوں گا تو اہل روم میری حکومت کو بھی تار تار کر دیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ بہرحال ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اسلام بہت بڑی نعمت، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے ہمکنار کرے گا وہ اس نعمت سے ہمکنار ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو نعمت ہے، اس نعمت کے سوا کسی اور دھرم کو، کسی اور مذہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے سوا کوئی دین ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اب اس وقت اسلام کی آمد کے بعد یہودیت کو، عیسائیت کو اور دیگر ادیان جو آسمانی ہیں، انبیاء علیہ السلام سے یعنی منسوب ہیں، ان ادیان کو، مذاہب کو بھی اب دین نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ دین کہے جانے کا حقدار صرف اور صرف اسلام ہے۔ اب یہودیت کو بھی دین نہیں کہنا چاہیے، عیسائیت کو بھی دین نہیں کہنا چاہیے، اور دیگر جو دنیا میں بنائے ہوئے وضعی دین ہیں، ایجاد کردہ دین ہے، ان کو تو ویسے بھی دین نہیں کہا جا سکتا۔ تو آسمانی ادیان کو بھی اسلام کی آمد کے بعد دین نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دین تو بس صرف اور صرف اسلام ہے۔ ہیراقل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، تو یہ بات اس کے اندر لکھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اس کے اندر لکھا تھا اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اسلام لے آؤ
اسلام لے آؤ، سلامتی پالو گے، امن پالو گے، جان مال محفوظ ہو جائے گی۔ وَيُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اپنے اس دین پر چلنے کا جس دین سے تمہاری وابستگی ہے، اور دوسرے اس اسلام کی آمد کے بعد اس نعمت سے ہمکنار ہونے کی وجہ سے دوہرا اجر و ثواب۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّ، تو یاد رکھو کہ تمہیں اپنا گناہ و سزا تو ملے گی ہی، تمہیں تمہاری رعایا کا بھی گناہ کا بوجھ تمہاری گردنوں پر ڈال دیا جائے گا۔ یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، ایک روز دو روز نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کی حالت نازک لگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اسلام کی نعمت سے ہمکنار ہو جاؤ۔ اب بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، یہودی بچہ تھا، وہ آپ کی خدمت میں رہ کر کے آپ کی توحید، آپ کی عبادت، آپ کی بندگی اور آپ کا اچھا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی ساری جو سیرت ہے اس کی روشنی میں وہ زندگی گزارتا تھا، بہت متاثر تھا۔ اب وہ یہ بات سن کر کے فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کروں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لوں اور فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤں، یا پھر باپ کا چہرہ دیکھتا تھا کہ باپ یہودی ہے، کیا کروں میں؟ تو روایت میں ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا اور ایک بار اپنے باپ کی طرف دیکھتا، یہ تجسس کی نگاہوں سے دیکھتا کہ کوئی اشارہ مل جائے باپ کی طرف سے کہ کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اس یہودی بچے کے باپ نے بھی موافقت کی اور کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھتے ہو، ابو القاسم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ اتنا کہنا تھا کہ بچے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ نعمت اسلام، فضل اسلام، احسان الہی کے اندر داخل ہو گیا وہ، اور جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یہ حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی نعمت پر شکر ہے، اللہ کے احسان پر شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اسلام پر، نعمت اسلام پر شکر ہے۔ اس لیے بہت عظیم الشان بات ہے، یہ بہت عظیم الشان بات ہے۔ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی صحابی اسلام قبول کرنے سے پہلے آیا، وہ کفر کی حالت میں تھا، میدان کارزار لگا ہوا ہے، جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، اس کی غیرت بھڑک اٹھی اور اس کے دل میں اسلام آ گیا۔ وہ بھاگا آیا اللہ کے نبی کے پاس، آیا اللہ کے نبی میں میدان کارزار میں اترنا چاہتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ پہلے اسلام لے آؤں بعد میں میدان کارزار میں جاؤں، یا پہلے میدان کارزار میں اتر جاؤں بعد میں اسلام لاؤں، یہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، پہلے میدان کارزار میں اترنے کا کوئی حاصل نہیں ہے، مارے جاؤ گے تو کفر میں مارے جاؤ گے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ پہلے اس نعمت اسلام کو حاصل کر لو، اگر مرو گے تو جنت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بدلے میں اللہ کے نبی اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اسلم ثم اقاتل، میں پہلے سے اسلام لے آؤں پھر قتال کروں، یا پہلے قتال کروں بعد میں اسلام لاؤ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام قبول کر لو، اسلام کی نعمت جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اتنے کلمے کے بعد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے مالا مال فرما دے گا۔ تو اسلام قبول کیا، اس کے بعد میدان کارزار میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ ابھی بھی اسلام قبول کر کے گیا تھا میدان کارزار میں، وہ شہادت اس نے پا لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، بہت تھوڑا عمل کیا تھا لیکن بہت بڑے اجر و ثواب سے ہمکنار ہوا۔ بھلا بتاؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی 1 روپیہ صدقہ نہیں دیا، کچھ نہیں کیا، صرف کلمہ توحید، نعمت اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کی طرف سے جو توفیق ملتی ہے اسلام کی، وہ اسے ملی، میدان کارزار میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت بڑے اجر و ثواب سے ہمکنار ہوگا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے، جس سے یہ نعمت سمجھ میں آ گئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے فضل سے ہمکنار ہو گیا۔ اسے یہ نعمت سمجھ میں نہ آئی، دھتکار دیا، اسے ٹکرا دیا، اسے رد کر دیا، کسی بھی طرح سے اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ دیکھیں زیادہ نہیں تو آخری بات، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
ابو طالب کے بارے میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں. 2 داعی موجود ہیں, ایک نعمت اسلام کی دعوت دینے والے پیغمبر اسلام موجود ہیں, اور انہی کے ساتھ ساتھ 2 مشرکین مکہ کے بڑے سردار بھی موجود ہیں. اسی مجلس میں جب ابو طالب بیماری کی حالت میں آخری ایام بستر مرگ پر ہیں, ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ, چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو, کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ, یہ جملہ ایسا ہے کلمہ توحید کا, یہ تم کہہ دو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے حجت قائم کروں گا, دلیل پیش کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ توحید پڑھا ہے, نعمت اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اس لیے جنت ملنی چاہیے, انہیں آزادی ہونی چاہیے جہنم سے. اور ادھر مشرکین مکہ کے 2 بڑے بڑے سردار اترغب عن ملت عبد المطلب, ابو طالب یہ بتاؤ کہ کیا اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ باپ کا دین چھوڑ کر کے کیسے تم زندگی گزارو گے, کیسے تم رہ پاؤ گے؟ باپ دادا کا دین چھوڑنا کتنے بڑے عیب کی چیز ہے. یہ کہتے رہے دونوں کے دونوں. ظاہر ہے کہ عربوں کے اندر بہت زیادہ قومیت بھی ہوا کرتی ہے, بہت زیادہ اس طرف میلان, رجحان, آبا و اجداد اور وطن اور قبیلہ کنبہ, اس کا بڑا رجحان ہوتا ہے, اور ان کے یہاں ایک اونچا پن ہوتا تھا. اس وقت انہوں نے آخری بات جو کہی وہ یہی کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کا دین نہیں چھوڑ سکتا. تو دین عبد المطلب نہیں چھوڑا, اسی پر قائم رہ گئے اور اسلام کی نعمت سے محروم رہ گئے. دنیا کی کوئی طاقت انہیں جنت نہیں دلا سکتی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش, یا کہیں جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا, یعنی میری طرف سے اگر سفارش کا مسئلہ نہ ہوتا, یا میری خدمت انہوں نے نہ کی ہوتی, اسلام کے لیے دفاع کا کام نہ کیا ہوتا, تو اس کفر کے ساتھ انہیں بہت سخت قسم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا. لیکن اس کی وجہ سے فی ضحضاح من النار, جہنم کے چھچلے حصے میں ہوں گے وہ, یعنی معمولی عذاب میں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ان کے پیروں میں 2 آنکھیں, فی اخمص قدمیہ, ان کے پیروں کے اندر 2 لوٹے کی جوتیاں ہوں گی, یغلی منہما دماغہ, ان کا دماغ اس کی وجہ سے کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی کھولتی ہے. وہ سمجھیں گے کہ مجھ سے سخت عذاب جہنم میں کسی اور کو نہیں دیا جا رہا ہے. وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا, جبکہ وہ جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والے ہوں گے. تو یہ اسلام کی نعمت ہے, جسے مل گئی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نعمت, اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی سیاق میں یہ چھوٹی سی آیت کریمہ, فضلا من اللہ ونعمۃ واللہ علیم حکیم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ایمان ڈال دے, ایمان کی محبت پیدا کر دے, ایمان کی زینت اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈال دے, کفر سے نفرت بھر دے, فسق سے, گناہوں سے, معصیت سے نفرت اور کراہت اور گھن اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے, اسے ملے گا جسے اسی کو ملے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. ورنہ میرے بھائیوں, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اسلام کی ایمان کی توفیق سے بہرا نہ ہو سکا, ابراہیم کے والد بھی بہرا نہ ہو سکے, نبی کے اپنے چچا بے انتہا محبوب, اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل نہیں ہوا تو ہم کنار نہیں ہو سکے. ایسی کتنی مثالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ نعمت اسلام ملی ہے, ہمیں یہ احسان ملا ہے, ہمیں یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس پر اللہ کی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے بہت زیادہ فتنوں کا سامنا ہے, اس پر بڑے حملے ہیں چاروں طرف سے, ہر طرف سے یلغار ہے, یورش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نعمت اسلام کی عظمت کو سمجھنے کی, اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, احسان ہے خالص کہ ہمیں اس کے لیے منتخب کر لیا اللہ عز و جل نے. اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.